صل علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی بات چل رہی تھی انبیاء علیہ السلام کے مقام کے حوالے سے اور ہم پہنچے تھے عصمت تک کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے 4 مراحل ہیں اور ان مراحل کے پھر طریقے ہیں۔ ایک اہم چیز جو رہ گئی تھی ہم سے وہ ہے ترک اولا، کہ ترک اولا سے مراد کیا ہے۔ سب سے پہلے کچھ مقدمات ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں خوارج کا ایک نظریہ ہے، خوارج خارجی، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کفر کر سکتے ہیں۔ اول معتزلہ کہتے ہیں جبائی گروپ ہے یہ معتزلہ کا۔ اہل سنت کے 2 گروپ ہیں، ایک اشاعرہ دوسرا معتزلہ۔ معتزلہ بنو عباس نے بنایا اور اشاعرہ بنو امیہ نے بنایا۔ ٹھیک، معتزلہ کہتے ہیں کہ بعثت سے پہلے انبیاء جبائی گروپ، بعثت سے پہلے انبیاء علیہ السلام گناہ کبیرہ کر سکتے ہیں، اور غیر جبائی گروپ جو معتزلہ کا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، گناہ کبیرہ انجام نہیں دیتے، ہاں گناہ صغیرہ انجام دیتے ہیں۔ ٹھیک، اشاعرہ کہتے ہیں کہ بعثت سے پہلے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ انبیاء علیہ السلام انجام دیتے ہیں۔ ایک یہ نظریہ اور ہمارا نظریہ۔ ہم امامیہ کہتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے امامیہ علم کلام میں۔ امامیہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں نہ گناہ صغیرہ کرتے ہیں۔ ایک مشہور نظریہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نہ گناہ کبیرہ کر سکتے ہیں نہ گناہ صغیرہ۔ اب جی ترک اولا تک پہنچنے کے لیے اول تو ترک اولا سے مراد کیا ہے؟ 3 نظریات ہیں ہمارے اندر۔ اول یہ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ ترک اولا کی جو تعبیر ہے ہمیں کہیں سے نہیں ملی، نہ روایات سے ملی، نہ کہیں سے تائید ہو رہی ہو کہ ہم روایات سے لے لیں ترک اولا کی مراد۔ اول۔ دوم، علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ اگر ہم قائل ہو بھی جائیں، ترک اولا کے قائل ہو بھی جائیں تو وہ عصمت کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام کے لیے ترک اولا کے لیے جائز قرار دیں تو وہ عصمت کے ساتھ ہے، معصومیت کے ساتھ، عصمت کے بغیر نہیں۔ دوسرا جو نظریہ ہے وہ آیت اللہ سبحانی کا ہے۔ آیت اللہ سبحانی کہتے ہیں کہ ترک اولا سے مراد مکروہ انجام دینا ہے، گناہ نہیں ہے، مکروہ انجام دینا، یعنی انبیاء علیہ السلام نے بعض مکروہات انجام دیے، یہ مراد آیت اللہ سبحانی لیتے ہیں۔ ٹھیک، علامہ طباطبائی آ کے کیا مراد لیتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز، کمالات کی 2 قسمیں۔ کمالات کی 2 قسمیں۔ پہلی قسم وہ کہ وہ کمالات جو حکم شرعی کو انجام دینے سے اور نہی شرعی سے رکنے سے انسان کو ملتے ہیں، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ عصمت کا پہلا مرحلہ تھا۔ اس عصمت میں انبیاء کبھی کوتاہی نہیں کرتے، کہ انبیاء علیہ السلام کبھی بھی کوتاہی کریں حکم شرعی کو انجام نہ دینے کے حوالے سے اور نہی شرعی کو انجام دینے کے حوالے سے نہیں، کبھی بھی وہ کوتاہی نہیں کرتے اور انہیں حکم شرعی کو انجام دیتے ہیں اور نہی شرعی سے رکتے ہیں۔ ٹھیک، دوسرے کمالات کی قسم، دوسرے وہ کمالات ہیں جو امر ارشادی انجام دینے سے اور نہی ارشادی انجام نہ دینے سے ملتے ہیں۔ امر ارشادی انجام دینے اور نہی ارشادی انجام نہ دینے سے ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر امر ارشادی کیا ہے اور نہی ارشادی کیا ہے؟ مثال دیتے ہیں علماء کہ مثال کے طور پہ کسی کو زکام ہو جائے اور وہ ڈاکٹر کے پاس حاضر ہو، ڈاکٹر کے پاس حاضر اور ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ نے زکام میں ٹھنڈا پانی نہیں پینا، چاول نہیں کھانے، کھٹی چیز نہیں کھانی، اور یہ دوائی استعمال کرنی،
اگر کوئی اس کے مخالف چلے، اگر کوئی اس کے مخالف چلے تو یہ ہے کیا؟ نہیں ارشادی، اس کو بجا نہیں لایا، اور یہ گناہ نہیں، اس کی کوئی سزا نہیں، اس کی کوئی سزا نہیں۔ علامہ طباطبائی کیا مثالیں دیتے ہیں، ہم آتے ہیں، اور عرفا کیا کہتے ہیں، اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ ترک اولا یا انبیاء علیہ السلام کیا کوئی غلطی کر سکتے ہیں؟ اگر غلطی ہے تو وہ کون سی غلطی؟ اور لفظ ترک جو کہا جاتا ہے اس میں اس لفظ سے مراد یہ ہے کہ انبیاء کو اختیار تھا، ایک اعلیٰ چیز تھی، ایک ادنا چیز تھی، انہوں نے ادنا چیز کو اپنے اختیار سے انجام دیا اور اعلیٰ چیز کو ترک کیا۔ کیا ممکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام ایسا کریں؟ جو ہم نے روایت پڑھی تھی امام رضا علیہ السلام کی، امام نے کیا فرمایا تھا؟ والمعصوم لا یہم بذنب، معصوم کبھی ارادہ نہیں کرتا گناہ کا، معصوم کرنے کی دور کی بات، ارادہ کرتا ہی نہیں گناہ کا۔ بس علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ روایات بتاتی ہیں کہ تمام انبیاء سے کوئی معصیت صادر نہیں ہوتی، کوئی گناہ صادر نہیں ہوتی، گناہ کا تصور تک نہیں موجود ہے، بعثت سے پہلے ہو یا بعثت کے بعد ہو، معصیت بڑی ہو یا صغیرہ ہو، چھوٹی ہو، عمدن ہو یا خطأن ہو، معاملہ ہی کلیئر۔ امام رضا کی روایت نے جو کتاب تفسیر المیزان جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 126 پہ علامہ طباطبائی نے نقل کی ہے، اس نے آ کے معاملہ کلیئر کر دیا ہے کہ بعثت سے پہلے ہو یا بعثت کے بعد ہو، کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، عمدن ہو یا خطأن ہو۔ اور قرآن کریم نے بھی مکمل اعلان کر دیا کیا؟ لا ینال عہد الظالمین، میرا منصب ظالموں کو کبھی ملے گا ہی نہیں۔ بس انبیاء علیہ السلام جو منصب لے کے بیٹھیں اور وہ ارادہ بھی کریں گناہ کا، یہ ممکن نہیں۔ ٹھیک، اب جی آتے ہیں قرآن کریم میں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے درمیان انبیاء علیہ السلام ایک دوسرے پہ فضیلت رکھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام ایک دوسرے پہ فضیلت رکھتے ہیں، ایک کی دوسرے پہ کیا ہے؟ فضیلت۔ اب یہ فضیلت کیا ہے؟ حقیقی، یہ فضیلت حقیقی ہے، نہ کہ فضیلت اعتباری۔ ٹھیک، فضیلت حقیقی جیسے عالم کو عابد پہ فضیلت ہوتی، یا عالم کو جاہل پہ فضیلت ہوتی، یہ فضیلت کون سی فضیلت ہے؟ اعتباری یا حقیقی؟ حقیقی۔ ایک دفعہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ اوپر اور رعایا نیچے بیٹھی ہوئی، یہ فضیلت کون سی فضیلت ہے؟ اعتباری۔ بس فضیلت کی دو قسمیں، اور فلسفی کہتے ہیں کہ آثار کے اختلاف سے مؤثرات بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ مختلف ہو جاتے ہیں، مؤثر بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کی معرفت زیادہ ہو تو اس کے عمل، اس کا کردار بھی کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ تبھی قرآن کریم نے کہا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ، کیا حالت ہوگی جب ہم ہر امت سے گواہ لے آئیں گے اور تمہیں ان سب پر گواہ لے آئیں گے۔ ہر نبی اپنی امت پر گواہ، رسول خدا انبیاء پر بھی گواہ، سابقہ امتوں پہ بھی گواہ، اپنی امت پہ بھی گواہ۔ بس آثار کیا ہو گئے؟ علم کے آثار بدلے، فضیلت کے آثار بدلے، کردار بدلا، منصب بھی کیا ملا؟ عظیم ملا۔ ٹھیک، بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں باقی سارے رسولوں پر اور رسولوں کی امتوں پر۔ یہاں سورہ مطففین نے کہا کہ جو ابرار کے اعمال نامے ہیں ان پہ گواہ کون ہیں؟ مقربون، یشہد بہا المقربون، کہ مقربون گواہ ہیں ان کے اعمال۔ اعمال نامہ دو قسموں کا ہے، اعمال نامہ ظاہری، نماز روزہ وغیرہ، اور اعمال نامہ باطنی، اعمال نامہ باطنی جیسے اخلاق ہے، بد اخلاقی ہے وغیرہ۔ سورہ واقعہ نے کیا کہا؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم تین گروہ ہوں گے، اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ما اصحاب المشأمہ،
والسابقون السابقون اولئک المقربون، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، اور سابقون السابقون اولئک المقربون۔ بس اگر فضیلت اعتباری ہوتی تو آثار مختلف نہ ہوتے، بس فضیلت حقیقی ہے، اس وجہ سے آثار بھی ہمیں نظر آتے ہیں مختلف۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ ان مقامات تک پہنچنا، انبیاء علیہ السلام ان مقامات تک کیسے پہنچے؟ اطاعت سے، بندگی سے۔ یہ بندگی کون سی تھی؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو فضیلت انہوں نے حاصل کی، ایک نبی نے دوسرے نبی پہ زیادہ فضیلت حاصل کی، یہ کیوں؟ یہ کیسے فضیلت حاصل کی؟ یہ فضیلت حاصل کی اضافی اطاعت انجام دینے سے، نہ کہ واجبات پہ صرف عمل کرنے سے، نہ کہ اس نہی شرعی سے رکنے سے، بلکہ انبیاء علیہ السلام وہ اطاعتیں بھی انجام دیتے ہیں جو ارشادی، اس نہی سے بھی رکتے ہیں جو ارشادی۔ ٹھیک جیسے سورہ اسراء کی آیت نمبر 79 نے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کو نماز تہجد پڑھا کر جو تمہارے لیے نافلہ کے طور پہ ہے۔ یہ اضافی اطاعت، یہ اطاعت تمہیں کہاں پہنچائے گی؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، نزدیک ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچا۔ بس مقام محمود تک کوئی نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ کوئی اضافی اطاعت اور بندگی انجام دے۔ صرف رسول پر اضافی تکلیف نماز شب واجب نہیں تھی، بلکہ علماء پہ بھی ہے، علماء پہ بھی ہے۔ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لحاظ سے صرف رسول پہ یہ چیز واجب نہیں تھی، غور سے سنیے گا، کہ اضافی اطاعت انجام دے۔ لوگوں کے ساتھ معاملہ بھی کرو، شادی بھی کرو، نکاح بھی کرو، اخلاق سے پیش بھی آؤ۔ تبھی قرآن کریم نے کیا کہا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تم سخت ہوتے، سخت دل ہوتے، سخت زبان ہوتے، لن فضوا من حولک، تیرے ارد گرد سے سارے چلے جاتے۔ بس رسول خدا کو صرف یہ نہیں کہا گیا کہ تم اضافی اطاعت انجام دو، رسول خدا کو یہ بھی کہا گیا کہ تم معاشرے کے ساتھ مل جل کے رہو، معاشرتی امور پہ بھی کام کرو۔ معاشرتی امور میں کھانا پینا، بازار میں جانا، دوستیاں قائم کرنا، نکاح کرنا، دوسرے رشتہ داروں کو ٹائم دینا، یہ سارا کچھ جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شامل۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام بھی مقام محمود تک پہنچے، شہادت کے ذریعے مقام عبادت تک پہنچے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، یہ خاص مرحلہ ہے عبادت کا، یہ خاص مرحلہ ہے۔ تفسیر میزان جلد نمبر 100 ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے ہاں سب سے زیادہ مقام رکھتے تھے۔ تبھی خداوند عالم نے کہا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ خداوند عالم تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ بس ایک چیز سمجھ آئی ہم کہ افضل اگر ہونا ہے تو صرف شرعی امور کو انجام دینا اور وہ شرعی امور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنا کافی نہیں، بلکہ اضافی بندگیاں بھی انجام دینی، اضافی اطاعتیں بھی انجام دینی۔ اضافی اطاعتیں انجام دینی ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے ساتھ بھی جڑا رہنا ہے۔ ایک اور مسئلہ کہ معاشرے کے ساتھ جڑا رہے، انسان معاشرے میں اپنا کردار ادا کرے، رشتے قائم کرے، دوستیاں بنائے، بازار میں جائے، یہ سارا کچھ بھی کام کرے۔ ٹھیک، دوسری دلیل قرآن کریم نے دی سورہ مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھ مگر تھوڑا، نصفہ، آدھی رات کو یا اس سے بھی کم کر دے، یا اس سے بھی کم کر دے۔
یہ کون سا مرحلہ؟ یہ شروعاتی مرحلہ. اور دوسرا مرحلہ اس سے اوپر. تفسیر در منصور میں حدیث قدسی ہے، اے رسول رات کو اتنا زیادہ قیام کیا کرو یہاں تک کہ تمہیں ورم پڑ جائیں. تمہیں ورم پڑ جائے، اگر تمہیں ورم پڑ جائیں پھر ایک قدم کو اٹھا لو اور دوسرے کو زمین پہ رکھ کے عبادت کرو. پہلا مرحلہ کہ کم کر دو، آگے والا مرحلہ اسے اضافے میں لے کے جاؤ. ایک دفعہ خداوند عالم نے کہا کہ وذکر اللہ کو یاد کرو. ایک دفعہ خداوند عالم نے کہا وذکر اللہ ذکرن کثیرا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا. شروعات واتقوا اللہ کا تقوی اختیار کرو. درمیانہ مرحلہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تم میں طاقت ہے اتنا تقوی اختیار کرو. اس سے آگے فاتقوا اللہ حق تقاتہ، جتنا حق ہے خدا کے تقوی اختیار کرنے کا اتنا تقوی اختیار کرو. یہ تینوں احکام ترتیب وار، پہلے فاتقوا اللہ ہے، اس کے بعد فاتقوا اللہ ما استطعتم ہے، اس کے بعد فاتقوا اللہ حق تقاتہ. ٹھیک. انبیاء علیہ السلام جب اس خاص ذکر تک پہنچتے ہیں، جب اس ذکر کثیر تک پہنچتے ہیں، اس کے بعد جب معاشرتی ذمہ داریاں سنبھالنے لگتے ہیں وہ خود کو گناہگار سمجھتے ہیں. وہ خود کو گناہگار سمجھتے ہیں اور جو ہی واپس آتے ہیں اس مقام تک استغفار کر کے گناہ سے معافی مانگ کے پھر خدا سے رجوع کرتے ہیں. یہ ہے مراد، یہ ہے مراد ترک اولا سے علامہ طباطبائی کے نزدیک اور عرفا کے نزدیک. نہ کوئی گناہ شرعی ہے، نہ کوئی مکروہ ہے. اور عرفا کے نزدیک جیسے آیت اللہ سبحانی نے کہا کہ مکروہ انجام دینا، نہیں، مکروہ انجام نہیں دیتے. جب وہ معاشرتی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے آتے ہیں خاص ذکر سے دور ہونا پڑتا ہے، نماز شب سے دور ہونا پڑتا ہے، خاص نوافل سے دور ہونا پڑتا ہے. جو ہی وہ خاص ذکر سے جدا ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں. اور رسول خدا دن کے ٹائم پہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ٹائم پہ 70 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے. 70 دفعہ استغفار کرنا، ٹھیک. بس 70 دفعہ استغفار یہ دلیل ہے. تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاستغفار وقول لا الہ الا اللہ، استغفار اور لا الہ الا اللہ کا قول خیر العبادت، سب سے بہترین عبادت ہے. ٹھیک. تبھی قرآن کریم میں سورہ مزمل نے کیا کہا؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے رسول دن میں تمہاری مشغولیات بہت زیادہ ہیں، دن میں بہت زیادہ مشغولیات ہیں. تمہیں دنیا کے حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں. لوگوں کے حقوق جب ادا کرنے جاتے ہو تو خاص مقام سے نیچے اترتے ہو، اعلیٰ مقام سے نیچے اترتے ہو. جب اعلیٰ مقام سے نیچے اترتے ہو تو اس ٹائم پہ استغفار کیا کرو. یہ کوئی گناہ شرعی نہیں، یہ کوئی کوتاہی نہیں، یہ کوئی مکروہ نہیں. یہ بھی خداوند عالم نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہوئی، یہ بھی خداوند عالم کا ذکر. لیکن صاحب بہار کیا کہتے ہیں؟ غور سے سنیے گا علامہ مجلسی. انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام کے اوقات خدا کے خاص ذکر کے ساتھ مشغول رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ خدا کے اس ذکر سے غافل نہ رہیں. اس ذکر سے، خاص ذکر سے غافل نہ رہے، اگرچہ تھوڑا سا لمحہ ہی کیوں نہ ہو. جب وہ دن کے اوقات میں معاشرے کے حقوق ادا کرنے آتے ہیں تو انہیں اس خاص ذکر سے دور ہونا پڑتا ہے. اس وقت انبیاء علیہ السلام اپنے آپ کو غافل اور گناہگار تصور کرتے ہیں. کون سا گناہ؟ گناہ شرعی مکروہ؟ بالکل نہیں. یہ گناہ ارشادی ہے، یہ مؤدب ادب ہے. یہ ادب ہے جو نبی سمجھتا ہے کہ میں اب حق ادا نہیں کر رہا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات
کوئی خاص ذکر کے ساتھ ہم جڑے رہیں اور اس کے بعد ہم جب جدا ہو جائیں اس ذکر سے جدا ہو جائیں تو اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں، کوتاہ سمجھتے ہیں، گناہگار سمجھتے ہیں. یہ کوئی گناہ شرعی نہیں، یہ کوئی مکروہ بھی نہیں. ٹھیک. علامہ مجلسی فرماتے ہیں جب دنیا کے امور انجام دینے کے لیے آتے ہیں، چاہے وہ نکاح کی صورت میں ہو، دوستی کی صورت میں ہو، امن و امان قائم کرنا ہو، اقتصادی معاملات کو حل کرنا ہو، امت کے لیے کچھ سوچنا ہو، جب یہ کرنے آتے ہیں خاص ذکر سے انہیں دور ہونا پڑتا ہے. اس وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 70 دفعہ استغفار کیا کرتے 70 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے. اس وجہ سے ہر امام نے یہ دعا کی. غور سے سنیے گا، ہر امام کی دعا کیا؟ اسیتک بکل جوارح، اے خدا بند عالم میں نے تیری نافرمانی کی ہر عضو و جوارح سے. یہ کون سی نافرمانی ہے؟ یہ وہ نافرمانی ہے جسے آپ ارشادی کہیں، ارشادی نافرمانی. اپنے آپ کو کوتاہ سمجھتے ہیں اس خاص ذکر سے دور ہونے کی وجہ سے. جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بچپن میں دروازہ کھول کے نماز پڑھا کرتے. ابو حنیفہ آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دروازہ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کا بیٹا کیوں دروازہ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نماز جب انہوں نے ختم کی خود جواب دیا امام کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ یہ دنیا مجھ پہ اثر انداز نہ ہو. میں یہ مشق کر رہا ہوں تاکہ دنیا مجھ پہ اثر انداز نہ ہو، اس دنیا میں بھی خدا کو مد نظر رکھوں، خدا کی طرف توجہ کروں. ٹھیک. بس اگر مجھے یہ دروازہ اپنی طرف متوجہ کر لے تو خدا کے میں قریب نہیں رہوں گا، خدا سے دور ہو جاؤں گا. بس دار دنیا میں مکمل طور پہ ممکن ہی نہیں. سمجھ کے آئی؟ دار دنیا میں مکمل طور پہ ممکن ہی نہیں کہ انسان متوجہ ہو خدا کی جانب، حق ادا کر پائے. امت کے لیے امن فراہم کرنا ہے، امت کے لیے اقتصادی طور پہ اقدامات کرنے ہیں اور بہت زیادہ امور انجام دینے ہیں. تبھی قرآن کریم نے کیا کہا؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا. اس وجہ سے ہر دن کے لیے ایک رات کا ہونا ضروری، اور اس رات میں کیا ہو؟ استغفار ہو، توبہ ہو. یہ توبہ ہے، توبہ شرعی نہیں، یہ ادبی، یہ ادب ہے، مکمل طور پہ ادب. مثال کے طور پہ کوئی آیت اللہ جسے آپ جانتے ہی نہیں آپ کو سلام کرے، اور ایک آیت اللہ جسے آپ جانتے ہیں وہ آپ کو سلام کرے، دونوں کو جواب کیسے دیں گے؟ ایک ہی یا الگ الگ؟ الگ الگ ہوگا. ایک آیت اللہ جسے آپ جانتے ہیں اس کو جواب دینا، اور ایک آیت اللہ جس سے آپ جانتے نہیں. ایک دفعہ انسان مصروف رہ کے دنیا میں اس کے بعد عبادت کرنے آتا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے رسول دن میں تیری مشغولیات بہت زیادہ ہے، اس ٹائم پہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے، اور ایک نماز جو صرف خدا سامنے ہو، دن کی مصروفیات نہ ہو. انبیاء علیہ السلام اسے گناہ سمجھ کے تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ، میں خدا سے استغفار کرتا ہوں فی کل یوم، ہر دن 70 مرہ، 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ معرفت کے مطابق ہم عمل انجام نہیں دے سکے. معرفت کے بس خدا کی معرفت اور زیادہ انہیں تواضع دیتی، اور زیادہ انہیں خشوع دیتی ہے. بس خدا کی معرفت. اب سوال یہ، کیا ممکن ہے کہ یہ مادی دنیا ہمیں اجازت دے کہ مکمل طور پہ ہم خدا کا حق ادا کر پائیں؟ یہ ممکن ہی نہیں. اس وجہ سے انبیاء علیہ السلام
انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام اپنے آپ کو گناہ تصور کر کے، حقیر تصور کر کے، فقیر تصور کر کے خدا کی بارگاہ میں آیا کرتے. بس ترک اولا سے مراد کیا ہے؟ علامہ طحاوی فرماتے ہیں ترک اولا عصمت کے ساتھ ہے، کوئی گناہ کا تصور ہی نہیں، گناہ شرعی، بلکہ یہ مؤدبانہ ہے کہ ہم جب ایک خداوند عالم خاص ذکر سے جدا ہوتے ہیں، اس نماز تہجد سے جدا ہوتے ہیں، جب دنیاوی امور انجام دینے کے لیے آتے ہیں، تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے خداوند عالم کہ ہم غفلت میں آ گئے ہیں، اس وجہ سے ہم 70 دفعہ استغفار کریں. غفلت میں آ گئے ہیں، دوری میں آ گئے ہیں. بس یہ دوری کوئی حقیقی دوری نہیں کہ حقیقی طور پہ جدا ہو جائے نبی اور گناہ شرعی انجام دے دے، بالکل نہیں. حتیٰ کہ مکروہ بھی، حتیٰ کہ مکروہات بھی. تبھی آپ جائیں انبیاء علیہ السلام کے لیے وہی چیز گناہ شمار ہوگی جو ہمارے لیے گناہ نہیں ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا بالکل ہے. تبھی علامہ طحاوی کہتے ہیں کہ عالم عقل کے احکام اور ہیں، عالم حب کے احکام اور ہیں، عالم عشق کے احکام اور. امام حسین ظہر عاشور کے بعد خوش و خرم نظر آئے، خوشحال نظر آئے. یہ کون سا عالم ہے؟ عالم الحب یا عالم العشق یا عالم عقل؟ نہیں، یہ عالم الحب. بس علامہ طحاوی فرماتے ہیں کہ لوگوں کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ مقربین دنیا کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ان کی توجہ ہٹائے. یہ ناممکنات میں سے بلکہ دنیا کی طرف وہ اس حوالے سے رجوع ہی نہیں کرتے کہ خدا سے جدا ہو کے رجوع کریں. مقربین وہ ہیں جو دنیا کی طرف خدا سے جدا ہو کے رجوع نہیں کرتے. جب خدا سے رجوع کاٹ کے دنیا کی طرف رجوع کرے تو گناہ کا، مکروہ کا، گناہ کا یا معصیت کا کوئی توہم پیدا ہو. ایسا ممکن ہی نہیں. ایک دوسرے وہ لوگ جو ابرار ہیں، وہ لوگ جو خدا کی طرف توجہ کیسے رکھتے ہیں؟ اپنے آپ کو خدا کے سامنے سمجھ کے اور خدا کو اپنے سامنے سمجھ کے. یہ ابرار. تیسرا عام لوگ جو کبھی احکام حق کی پیروی کرتے ہیں، بعض اوقات نافرمانی کرتے ہیں. یہ عام لوگوں کا معاملہ ہے. یہ عام لوگوں کا معاملہ ہے کہ بعض اوقات وہ فرما برداری کریں، بعض اوقات وہ نافرمانی کریں. یہ عام لوگوں کا. ایسا کوئی تصور ہم انبیاء علیہ السلام کے بارے میں نہیں کر سکتے. ٹھیک. بس یہ 3 گروہ ہوئے. ان 3 گروہوں کے احکامات الگ الگ ہوں گے یا مشترک؟ بالکل الگ الگ احکامات ہوں گے. کچھ احکام ہیں جو پہلے والوں کے لیے ہیں، کچھ احکام ایسے ہیں جو دوسرے والوں کے لیے ہیں، اور کچھ احکامات ایسے ہیں جو تیسرے والوں کے لیے. مثال کے طور پہ ایک مثال لے لیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے لیے یہ ہے کہ عزت نہیں اتر رہی تو آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں. عام لوگوں کے لیے میں مثال لیں. علماء کے لیے بھی نہیں. علماء کے لیے حکم نہیں. اور ایک دفعہ حکم ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا امام کے لیے. امام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے کیا؟ اپنی جان دے کے، اپنی جان پیش کر کے، اپنی اولاد کو پیش کر کے خدا کی راہ میں اپنی اولاد کو قتل کروایا. ایک ہی حکم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. عام لوگوں کے لیے جب تک عزت نہیں اترتی امر بالمعروف کرتے رہیں، نہی عن المنکر کرتے رہیں. خاص لوگوں کے لیے، علماء کے لیے آیا یہ حکم ہے؟ نہیں. وہاں سمجھانا ضروری ہے، چاہے آپ کو عزت کو خطرہ ہو یا نہ ہو. اور ائمہ علیہ السلام کے لیے نہیں، جان پیش کرنی، اولاد دینی ہے، اصحاب کو لانا. ایک ہی حکم تین لوگوں کے لیے، 3 گروہوں کے لیے الگ الگ. اب جی ایک جملہ مشہور ہے، غور سے سنیے گا. حسنات الابرار
ابرار کی نیکیاں سیئات المقربین، مقربین کے لیے گناہ. یہ کون سا گناہ شرعی؟ یا یہ گناہ شرعی نہیں، یہ اس خاص ذکر تک جب مقربین جاتے ہیں اس سے نیچے اترتے ہیں. دنیاوی ذمہ داریاں جو خدا نے واجب کی ہوئی ہیں اس کے لیے تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں. بس ترک اولا سے مراد کیا ہوئی؟ ترک اولا سے مراد کوئی مکروہ نہیں، ترک اولا سے مراد کوئی معصیت نہیں، تاکہ ہم انبیاء کو متہم کریں، انبیاء پہ تہمت لگائیں کہ انبیاء نے. بس امام رضا علیہ السلام اور قرآن کریم کا یہ اصول ہے، والمعصوم لا یہم بذنب، معصوم ارادہ تک نہیں کرتا گناہ کا. یہ اصول ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ترک اولا میں کہ ہم پوچھیں اس ترک اولا کہنے والے سے کہ بھئی تمہاری ترک اولا سے مراد کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کبھی گناہ کا ارادہ کرتے ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں تو عمل ہوگا بالکل نہیں. یہاں قرآن کریم نے کیا کہا؟ لا ینال عہد الظالمین، میرا منصب ظالموں کو نہیں ملے گا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ مستحق کون ہے خدا جانتا ہے، استحقاق کس کے پاس ہے، قابلیت کس کے پاس ہے. لا ینال عہد الظالمین. بس قرآن کریم نے ہم نے اگر ترک اولا کو سمجھنا ہے، سامنے والے کی مراد کیا ہے اسے سمجھنا ضروری ہے کہ بھئی ترک اولا سے مراد کیا لے رہے ہیں آپ. یہ ہمیں سمجھیں کہ بسا اوقات اس سے مراد نہیں بتائی جاتی اور معاملہ گناہ تک چلا جاتا ہے کہ انبیاء گناہ کر سکتے ہیں. اور نعوذ بن ذالک، ایسا بالکل نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کبھی بھی گناہ نہیں کرتے، بلکہ دنیاوی امور انجام دینے کے لیے خاص ذکر سے جب جدا ہو کے نیچے اترتے ہیں تو اپنے آپ کو غافل تصور کرتے ہیں، خود تصور کرتے ہیں. یہ ذہن میں آپ نے کلمہ رکھنا ہے، خود تصور کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.